جنات کو اللہ پاک نے افس و فافو کی آگ سے پیدا فرمایا، یعنی کہ وہ آگ جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا یا وہ آگ جو نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے جنات انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ جنات 5 طرح کے ہوتے ہیں: غزل دام، کہن دام، مرم ماستت، بسم بولا، جگر ممتاز۔ یہ 5 طرح کے جنات ہیں۔ ان میں سے 3 طرح کے جنات ایسے ہیں جو جادو میں یا انسان سے دشمنی رکھتے ہیں، اور 2 طرح کے جنات ایسے ہیں جو انسان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ کہن دام اور غزل دام ایسے جنات ہیں جو آپ کی ہڈی سے، آپ کے غم سے، آپ کے دکھ سے محبت کرتے ہیں، اور جب آپ غم میں ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کی حرارت کو یہ محسوس کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنات قبرستان میں موجود رہتے ہیں، کیونکہ لوگ وہاں پہ غم کے ساتھ آتے ہیں یا لوگ وہاں پہ اپنے عزیزوں کو دفن کرتے ہیں، روتے ہیں، تو یہ جن وہاں پہ خوش ہوتا ہے، ان کی گرمائش کو محسوس کرتا ہے اور قبر میں جا کے ان کی ہڈیوں کی خوشبو لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو اللہ کا ذکر ضرور کرو، اور کبھی بھی اتنی اونچی آواز سے نہ کرو کہ جنات اس تکلیف میں آ جائیں کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں۔ اسی وجہ سے قبرستان میں ہمیشہ خاموشی کے ساتھ ذکر اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو قبرستان میں جنات موجود ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے۔ زیادہ تر عامل یا جادو کرنے والا انسان جب کسی انسان پہ جادو کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے جو جنات اس کے تابع ہوتے ہیں ان کو اس کی طرف بھیجتا ہے، تو جنات اس کے منہ، ناک، کھانے یا کپڑے یا کسی بھی ذریعے سے اس کے اندر داخل ہوتا ہے، جو کہ 4 موقعوں پہ ہو سکتا ہے: جب وہ انسان غصے کی حالت میں ہو، جب وہ انسان غم کی حالت میں ہو، جب وہ انسان خوف کی حالت میں ہو، جب وہ انسان کسی غلط صحبت میں ہو۔ یہ 4 وقت ایسے ہوتے ہیں جب جنات انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کی نیند پہ قبضہ کرتا ہے، یعنی آپ کو ڈرانے اور برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، یا اپنے آپ کو آپ خواب میں بہت زیادہ ڈرا ہوا، کمزور اور سست محسوس کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی چیز پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور آپ اس سے بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نہیں بول سکتے۔ آپ سوئے ہوتے ہیں، آپ کو جھٹکے لگتے ہیں اور آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے پاؤں سے پکڑ کے اٹھا دیا لیکن بندہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ آپ سوئے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو نام لے کے پکارا لیکن کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ شروعات کی جادو کی نشانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کپڑوں پہ کٹ لگنا شروع ہو جائے، یعنی جو آپ نے کپڑے الماری میں یا پہنے ہوں ان کے اوپر کٹ لگنا شروع ہو جائے، اور وہ کٹ اس طرح کا ہو کہ کسی نے بلیڈ کی مدد سے یا چھری کی مدد سے یا کسی تیز چیز کی مدد سے اسے کاٹا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو شروع ہو چکا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آیت الکرسی بھی پڑھی، ہم نے تو کل بھی پڑھے، اس کے باوجود ہمیں جھٹکے لگتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جادو ہے یا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب بھی جادو شروع ہوتا ہے وہ ایک دن میں اپنا اثر دکھانا نہیں شروع کرتا۔ ہو سکتا ہے اس جادو کو ہوئے 3 ماہ، 5 ماہ، سال، 2 سال ہو چکے ہوں، تو وہ جادو آہستہ آہستہ اثر اپنا دکھانا شروع کرتا ہے۔ اور جب آپ رات سونے سے پہلے اپنے آپ کو کیلتے ہیں، بے شک وہ آیت الکرسی سے یا 2 کل سے یا کسی بھی طرح سے، تو وہ اس رات کے لیے اپنی حفاظت آپ کرتے ہیں، نہ کہ اپنے پچھلے 3 ماہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو پچھلے 3 ماہ سے جادو چل رہا ہے وہ تو اپنا اثر دکھائے گا، ہاں اس رات پہ جو آپ کا جادو ہونا تھا یا اس رات کو جو جنات نے اثر کرنا تھا وہ اس رات سے آپ محفوظ رہیں گے، لیکن جو پچھلے 3 ماہ، 5 ماہ یا سال کا جادو تھا وہ تو موجود ہے، وہ تو اپنا اثر دکھائے گا۔ اسی وجہ سے کلام کے باوجود بھی آپ پہ جادو کا اثر موجود رہتا ہے، کیونکہ وہ جادو کافی پرانا ہے اور اس کو ختم ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا۔ بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو تھکاوٹ یا ایسا لگتا ہے کہ ان کے سر پہ بوجھ موجود ہے، تو وہ کلام پڑھنا یا کلام کا ورد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑ رہا تو ہم یہ کیوں پڑھیں۔ تو یاد رکھیں
غزل دام، کہن دام، برا ماستت اور جگر ممتاز، یہ ایسے جنات ہیں جو آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو دوبارہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور اگر بس مولا والا جن آپ کے پیچھے پڑا ہے تو یہ آپ کی قبر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر جنات کی ہم بات کریں تو بس ملا سب سے زیادہ طاقتور اور 5 کان اور 3 آنکھوں والا جن ہے، جو کہ انسانوں کے ساتھ بہت نرمی رکھتا ہے اور اس کو انسان پسند ہے، لیکن اگر کوئی عامل یا فقیر ان کو قابو کر لے تو یہ اتنے خطرناک جنات ثابت ہوتے ہیں کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ان کی کمزوری صرف کھٹی اور تیکھی چیزیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر عامل جب جادو کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ نیمبو اور مرچ رکھتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف بس ملا جن کو اپنے تابع کرنا ہوتا ہے۔ جادو آج کا ہے، جادو 5 سال پرانا ہے، جادو 3 ماہ پرانا ہے۔ اس کا علاج بہت ہی سمپل ہے، آپ ڈیلی 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس جو قرآن پاک کی آخری 2 آیات ہیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ مومنون کی 2 آیات 97 اور 98، یہ سب آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہے۔ آپ نے یہ تمام کلام 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے، اور وہ پانی نہار منہ خالی پیٹ پی لینا ہے، اور آدھا پانی آپ نے اپنے گھر کے کونوں پہ چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو پیشاب آئے گا آپ کے اندر کا پرانے سے پرانا جادو بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور جب آپ اپنے گھر کے کونوں پہ یہ پانی چھڑکیں گے تو آپ کے گھر کا جادو بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اس پانی کو واش روم میں نہیں چھڑکنا، نہ ہی اس پہ پاؤں رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بہت برکت والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب